بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ ہر طرف پکڑ دکڑ، ٹرین آپریشن، کریک ڈاؤن، کاروائیاں، گرفتاریاں اور پھر اس کے بعد کہیں جیلوں میں رکھا جاتا ہے، کہیں افغان مہاجرین کے کیمپ میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بارڈرز کے ذریعے افغانستان ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین خود سے بھی جا رہے ہیں اور اس وقت جنگی صورتحال کی وجہ سے بارڈر بند ہونے پر وہ بھی سفر کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر جنگ کے بعد تو بہت زیادہ صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے، اور خاص طور پر آپ کو یاد ہو تو اسرائیل ایران جنگ کے بعد ایران کے اندر 700 افغانی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ تو پاکستان کے اندر بھی یہ عنصر موجود ہے، جو افغانی یہاں پر ہیں وہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ بھارت سمیت جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو ایسے ممالک کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ افغان مہاجرین کو نکالا جائے گا اور بڑی تعداد میں باقاعدہ سخت کریک ڈاؤن، سخت کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے کراچی سے بڑی خبر ہے کہ کراچی میں افغان مہاجرین کے خلاف بڑا گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو وہاں پر زمینیں ہیں جو افغان مہاجرین سے خالی کرائی جاتی ہیں اس پر قبضے کیے جا رہے ہیں، اس پر بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ تو ناظرین، اس پورے ولاگ میں افغان مہاجرین کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین یا افغان پناہ گزینوں کا انخلاء ہو، یا پھر پاکستان کے چاروں صوبوں چاہے وہ سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، راولپنڈی اسلام آباد ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، جہاں پر بھی افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اس حوالے سے اپڈیٹ بھی آپ کو مل سکے، اور پھر پاکستان افغانستان کے کشیدہ تعلقات، پھر امن مذاکرات اور پھر جنگی صورتحال اور تعلقات جو ریلیشن شپ ہے پاکستان افغانستان کے درمیان جو اپڈیٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی بر وقت آپ ناظرین کو آگاہی مل سکیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ ملک بھر میں افغان مہاجرین کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ کراچی افغان بستی میں قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن، 400 سے زائد مکانات جو تھے وہ مسمار کر دیے گئے ہیں۔ یعنی افغان مہاجرین کو تقریباً، آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے کہ 1500 ان جو 400 مکانات تباہ کیے گئے ہیں، یہاں پر 1500 کے قریب افغانیوں کو یہاں سے نکال کے ڈپورٹ کیا گیا، یہاں سے نکالا گیا ان کو۔ اب ان کے جو مکانات تھے وہاں پر عام لوگ جا کر دیواروں پر اپنے نام لکھ کر، میرا مکان ہے، نمبر لکھ کر وہ قبضہ کرنا چاہتے، قبضہ مافیا سرگرم تھا۔ تو اس لیے پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی، اداروں کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس کے قریب واقع افغان بستی کے مقیم جہاں وطن واپسی پر اداس ہیں، اب یہ ان کی داستان بتا رہا ہوں آپ کو، وہیں قبضہ مافیا کی جانب سے مکانوں پر ملکیت کے دعووں کے بعد 15 اکتوبر سے جاری انتظامیہ کے آپریشن کے نتیجے میں 400 سے زائد مکانات مسمار کر دیے گئے ہیں، اور حکام کے مطابق یہ آپریشن گراؤنڈ یعنی زیرو ہونے تک جاری رہے گا۔ یعنی ایک بھی مکان نہیں رکھا جائے گا، سب کچھ ملیامیٹ کیا جائے گا، کیونکہ اگر مکان رہتے تو وہاں پر قبضہ مافیا آ کر اس کو قبضہ کرے گا، تو اس لیے وہ زمینیں وہ سب کچھ سرکار اپنے کنٹرول میں لے گی۔ اب حکومت نے گزشتہ دنوں ملک بھر میں افغان پناہ گزینوں کے کیمپوں کو بند کرنے اور کیمپ زمین کی جو زمین ہے وہ متعلقہ حکام کے حوالے کرنے کی ہدایت کی تھی۔ آپ کو پتا ہے وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق وزیر اعظم سمیت آرمی چیف اس میں تھے، چاروں صوبوں کی نمائندگی تھی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اور پھر چیف سیکرٹری سے تمام تر ادارے وہاں پر، نادرا، FIA، ہر ادارہ وہاں پر موجود تھا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا تمام جو مہاجر کیمپ تھے وہ بند کر دیے جائیں گے، ان کی امداد بند کر دی جائے گی، افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اور ان کو ہر صورت پاکستان سے نکالا جائے گا۔ اب اس کے تحت جو زمینیں جہاں پر افغان مہاجرین آباد تھے وہ زمینیں بھی تمام صوبائی حکومتیں جہاں جہاں ہیں وہاں اس کو کنٹرول میں لیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام صوبائی حکومتوں کو ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی جلد از جلد واپسی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ افغان پناہ گزینوں کو کسی بھی قسم کی اضافی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ حکومتی ہدایت کے نتیجے میں کراچی ناردرن بائی پاس کے قریب واقع پناہ گزینوں کی بستی میں مقیم افغان خاندان بھی واپسی کی تیاری کریں، بہت سارے جا چکے ہیں، جبکہ ان میں ایک 26 سالہ خاتون ضیاء گل بھی شامل ہیں جو پیدائشی طور پر چلنے پھرنے سے تو قاصر ہیں۔ شدید گرمی، بجلی کی عدم دستیابی اور نقل مکانی کے دباؤ کے باوجود وہ اپنی سلائی مشین پر کام میں مصروف نظر آتی ہیں۔ اب جہاں پر ان افغان مہاجرین کو رضاکارانہ طور پر خود سے جانا چاہیے تھا، وہ جب نہیں جا رہے ہیں تو بحالت مجبوری حکومت کو، ریاستی اداروں کو کریک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اب اس میں جو افغان مہاجرین بے قصور تھے،
جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو مجبوری میں یہاں پر آئے، اب چند دہشت گرد افغانیوں کی وجہ سے سارے افغانی جو ہے وہ بدنام ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں، اب ان کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک خاتون ہے، لیکن اس کے آپ بیٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہیں، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں یہ بتایا، یہ کمرہ جو میرا سکون تھا، میں روز صبح اس کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن دیکھتی تھی، اب سب چھوڑ کر مجھے پاکستان سے افغانستان جانا پڑ رہا ہے اور میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں بلکہ میں یہی رہوں۔ ضیا گل نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں کراچی میں پیدا ہوئی، یہی پلی بڑی، اب اچانک اس جگہ سے رخصت لینا، وہ بھی ایسے حالات میں، میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں۔ میں معذور ہوں، ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتی، افغانستان جانا گویا ہمارے لیے بیگانے ملک جانے کے برابر ہے۔ ایک طرف جہاں افغان خاندان واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، وہیں قبضہ مافیا نے افغان بستی کی متعدد خالی گھروں کے دیواروں پر سپرے پینٹ سے اپنے نام ملکیت تحریر کر دیے ہیں، جس پر انتظامیہ نے مشترکہ آپریشن کر کے 100 سے زائد گھروں کو مسمار کر دیا اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ضیا گل کے والد جمال الدین 45 سال سے کراچی میں مقیم ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ کیسی انسانیت ہے، تندور بند، بجلی کاٹ دی گئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، قبضہ مافیا ہمارے گھروں کی دیواروں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں، اگر جانا ہی ہے تو کم از کم ہمیں عزت سے رخصت کیا جائے۔ جمال الدین کا کہنا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہم نے ایک ایک پائی جمع کر کے گھر بنایا، ہمارے گھروں کو کم از کم ہماری آنکھوں کے سامنے مسمار نہ کیا جائے، اس سے اچھا ہے ہمارے اوپر بلڈوزر چڑھا دو، ہم مریں گے، دفن ہوں گے تو آرام ہو جائے گا، میرا دل نہیں چاہے گا کہ ہمارے سامنے ہمارے گھروں کو گرایا جائے۔ انہوں نے اپیل کی حکومت سے کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں، مگر افغانستان میں سردی آ رہی ہے، نہ چھت ہے نہ روزگار، ہمیں 6 ماہ کی مہلت دی جائے تاکہ ہم باعزت طریقے سے پاکستان سے افغانستان رخصت ہو سکیں۔ تو یہ افغان مہاجرین کی آپ بیٹی ہے، یقیناً بہت سارے پاکستان کی جانب سے آپ کو پتا ہے کہ ڈیڈ لائن دی جاتی رہی، توسیع پہ توسیع دی جاتی رہی۔ اب یقیناً افغان ان لوگوں کا یہ پریشانیوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان پریشانیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ دی جائے، کیونکہ اگر آج اچانک 1 2 مہینے 3 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے یا 6 مہینے کا بھی ٹائم دیا جاتا ہے تو ہم واقعی کہتے کہ افغانیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یقیناً یہ ایک انسانیت کے برعکس کام ہو رہا ہے۔ لیکن ستمبر 2023 سے افغانیوں کو بارہا ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ پاکستان چھوڑ کر اپنے وطن افغانستان واپس چلے جائیں، بارہا ڈیڈ لائن، 5 سے 7 دفعہ ڈیڈ لائن میں توسیع ہو چکی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے بھائی کہ افغانستان میں اب وہ حالات بدل چکے ہیں، افغان طالبان حکومت، امارات اسلامی حکومت ہے، وہاں پر ترقی بھی ہو رہی ہے، امن بھی آ چکا ہے، حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور پھر یہاں سے آپ چلے جائیں، کیونکہ پاکستان میں آپ پاکستان کے بجٹ پر بوجھ ہیں، آپ پاکستان کے اداروں پر بوجھ ہیں، آپ پاکستان کے لیے مسائل پیدا کریں، کیونکہ افغانیوں کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کا اضافہ ہوا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے پاکستان افغانستان دونوں کے یہ فائدے میں ہے کہ افغانیوں کو ہر صورت اپنے وطن جانا چاہیے، اور ہر شخص کو کوئی بھی ہو کہ اپنا وطن سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، تو اب افغانیوں کو بھی اپنے وطن میں واپس جانا چاہیے، اس طرح کے گلے شکوے کرنے کے بجائے۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گی، افغان پاکستان تعلقات کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوں گی، وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔